آتا ہے وقت خندق کا، یہ وہ جنگ ہے اسلام کی، وہ جنگ کہ جب لڑنے والا سامنے آیا جس کا نام تھا عمرو بن ود، تو ایک بہادر صحابی بولے اللہ کے رسول میں نے اس کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے، یہ اتنا بہادر ہے کہ اونٹنی کے بچے کو ڈھال بنا لیتا ہے، اس سے کون لڑے گا؟ اور وہ چیخ رہا ہے کھڑا ہوا، کوئی ہے، کوئی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی ہے اس کتے سے سامنے جائے، کوئی ہے جو اس کتے کے سامنے جائے؟ مولا کائنات لرز رہے، تڑپ رہے ہیں، کھڑے ہو گئے، آقا مجھے اجازت دی۔ اللہ کے رسول نے کہا علی تم بیٹھ، یہ اب داؤد ہے، بیٹھ گئے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی ہے جو اس کتے کے سامنے جائے؟ مولا پھر کھڑے ہوئے، آقا اجازت دیجئے، علی تم بیٹھ جاؤ، یہ اب داؤد ہے۔ پھر کہا اللہ کے رسول نے کوئی ہے جو اس کتے کے سامنے جائے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول عبد الود سے ڈر رہے تھے؟ نہیں، اللہ کے رسول ان میں دیکھ رہے تھے کہ کوئی اور بھی ہے جو عبد الود کے سامنے جائے، علی کو تو جانا ہی ہے۔ اللہ کے رسول سے کیا چھپا تھا؟ کچھ چھپا ہوا ہے اللہ کے رسول سے؟ دونوں عالم کو منظر دیکھتے ہیں۔ 3 دفعہ اللہ کے رسول نے جتا جتا کر کہا، علی کی فضیلت بتا رہے تھے وہاں بیٹھنے والوں کو کہ جو مجھ سے جانے کے لیے کہہ رہا ہے وہی جائے گا، اور وہی ہوا۔ تیسری مرتبہ میں اللہ کے رسول نے فرمایا علی جاؤ، اور مولا گئے، اور اب داؤد خط پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا تھا، دیکھتے رہ گئے صحابہ کرام۔ خط علی ہے، معمولی نہیں، خدا کا شعر ہے۔ خندق علی کے نام، خیبر کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں مولا 40ویں دن گئے، خیبر کو فتح کر لیا، یہ نہیں بتایا کہ 39ویں دن کون کون گیا۔ 39 دن جو جنگ چلی اس میں کون کون گیا؟ وہ بھی تو لوگ ہی تھے، رسول کے ساتھ رہنے والے تھے نا۔ پہلے دن گئے واپس آ گئے، دوسرے دن گئے واپس آ گئے، پہلے دن سے لے کر 39 دن تک 39 سربراہ بن کر گئے لشکر کے، لیکن خیبر فتح نہ ہوا۔ اور مولا جب پہنچے تو حضرت سلمان فارسی نہیں گئے، حضرت سلمان فارسی نہیں گئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا سلمان تم کیوں نہیں گئے؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علی گئے ہیں، خیبر تو فتح ہونا ہی ہونا ہے، میں جا کر کیا کروں گا؟ اور وہی ہوا کہ مولا پہنچے اور خیبر فتح ہو گئے، اور ایسا فتح ہو گیا کہ اسلام کی جڑ مضبوط ہو گئی، کیونکہ تمام جنگوں میں خیبر سے زیادہ مال غنیمت کسی بھی جنگ میں اسلام کے ہاتھ نہیں آیا۔ ایک ایک صحابی کے حصے میں ایک ایک اونٹ سونا آیا تھا، ایسا تھا خیبر کا قلعہ، ایک ایک اونٹ سونا، کس کے دم پر؟ مولا کے دم پر۔ اور مولا جب خیبر سے واپس آئے نا تو مولا کے واپس آنے سے پہلے، لشکر کے واپس آنے سے پہلے کوہرام مچا ہوا تھا، خوشیاں منائی جا رہی تھی کہ خیبر فتح ہو گیا علی کے ہاتھ پر۔ سیدہ فاطمہ نے سنا، خوشی سے جھوم گئی، انتظار کر رہی ہے علی آتے ہوں گے۔ مولا کائنات آئے، ہاتھ میں ذوالفقار ہے، خون میں سنی ہوئی، دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہے۔ سیدہ نے دیکھا، کبھی ادھر دیکھتی ہیں کبھی ادھر دیکھتی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں فاطمہ کیا دیکھ رہی ہو؟ سیدہ نے کہا علی خیبر فتح ہو گیا، میں نے سنا ہے کہ ایک ایک اونٹ سونا حصے میں آیا ہے۔
مولا مسکرائے، کہنے لگے فاطمہ حصے میں آیا تھا لیکن میں انہیں دے آیا جن کا حق تھا، یتیموں کا، غریبوں کا، مساکینوں کا، اس پر ہمارا کوئی حق نہیں تھا۔ یہ ہے اہل بیت اللہ کے رسول۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرماتی ہیں کہ جب آیت تطہیر آپ کے گھر میں نازل ہو رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کے نیچے سیدہ کو بلایا، مولا کو بلایا، امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا اور فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے تمام ناپاکی اور نجاست کو دور کر دے۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں نے کہا اللہ کے رسول کیا میں بھی اہل بیت میں ہوں؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول کی بیوی، وہ بیوی جنہوں نے سب سے زیادہ عمر مبارک پائی، جو کربلا کے وقت بھی موجود تھی۔ آپ فرماتی ہیں میں نے کہا نبی سے کہ اللہ کے رسول میں بھی اہل بیت میں ہوں۔ آقا نے فرمایا ام سلمہ تم خیر میں ہو لیکن اہل بیت میں نہیں۔ تو اہل بیت کا مقام جو رسول نے بتا دیا تھا نا، وہ عقل کے اندھے ہیں۔ لکھنے والوں نے لکھا، اللہ کے رسول جو 63 سال تک فرماتے رہے، اللہ کے رسول ایسے ہی نہیں فرماتے تھے، اللہ کے رسول جانتے تھے میرے اہل بیت ہی دین کی پہچان بنیں گے، میرے اہل بیت ہی اس دین کو بچائیں گے۔ اور دیکھیے مولا کو، جنگ خندق فتح ہو گئی،